طاقتور نہیں ہیں, ہم مضبوط نہیں ہیں. جس کام سے ہم جڑے ہوئے ہیں وہ کام مضبوط ہے. دعوت کا کام مضبوط ہے. اس کام سے ہم جڑے ہوئے ہیں تو ہماری حیثیت ہے. لوگ ہم سے سلام کر رہے ہیں, مصافحہ کر رہے ہیں, اس سے ہٹ کے دیکھو کوئی پوچھے گا بھی نہیں. رفتار ہماری نہیں ہے, رفتار اس کام کی ہے. دلی سے اڑ کے 1 گھنٹے میں بمبئی پہنچ گئے. ہم پہنچ گئے یا جہاز پہنچ گیا؟ ہم پہنچے, جہاز پہنچا. اگر 1 گھنٹے ہم چلائے جائے تو کتنا پہنچیں گے؟ 1 گھنٹے ہم چلاؤ, ہم کتنا پہنچیں گے؟ اپنے پیروں سے چل کے 10 کلومیٹر نہیں پہنچ سکتے 1 گھنٹے میں. لیکن 1 گھنٹے میں اس جہاز میں بیٹھے تو بمبئی پہنچ گئے. کام دعوت کا کہ اس کام کی رفتار ہے, ہماری نہیں. اگر مشورے سے کٹیں گے, اگر پتنگ کو ڈور سے کاٹ دیا جائے تو جو آسمانوں میں تھی وہ ویرانوں میں چلی جائے گی. کہیں چھت پہ جا کے پڑے گی, کسی نالے میں جا کے پڑے گی, بچوں کے ہاتھ کا کھلونا بن جائے گی. جو مشورے سے کٹے گا سب اس سے کھیلیں گے. مشورے سے جڑے گا تو حفاظت ہوگی, بچے گا. اللہ تعالیٰ اس کے پاس اسباب نہیں ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ اس سے کام لیں گے. اس سے مشورے جڑا ہوا اپنے آپ کو. اسی لیے ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہمیں کسی ذمہ دار کی کمی نہیں دیکھنی. اتنی آہستہ سے کہہ رہے ہیں کہ کچھ دیکھیں گے, ساری نہیں دیکھیں گے. آپ تو سب نیت کرو انشاءاللہ کہ ہم کسی ذمہ دار کی کمی نہیں دیکھیں گے. ہاں, ذمہ دار تو بہت اہم ہوتے ہیں. ذمہ دار تو بہت اہم ہوتے ہیں, سمجھے نا. اگر میرے گھر میں میری اولاد کے اندر کوئی نقص ہو جائے نا تو میں نہیں چاہتا کہ کسی کو معلوم ہو. میری بیٹی میں کوئی نقص ہو جائے, میں نہیں چاہتا کسی کو معلوم ہو. خوشامد کرتا ہوں, بھائی کسی کو بتانا مت. اور حید نے کیا فرمایا, اس کام کی حفاظت تمہاری بیٹی سے بھی زیادہ کرو. جو کام کو لے کے چل رہے ہیں ذمہ دار لوگ, سمجھے نا, آپ ان کی کمیوں کو نئے لوگوں میں بیان کرو گے. آپ ان کی کمیوں کو نئے لوگوں میں بیان کرو گے. آپ نے ایسا کام کیا ہے جیسے جنگل میں کوئی جانور کسی چھوٹے جانور کو زخمی کر دے. اب جنگل میں کوئی جانور اگر جو ہے وہ زخمی ہو جاتا ہے تو درندے اسے کھا جاتے ہیں. ذمہ داروں کی کمی, اپنے ساتھیوں کی کمی ساتھیوں مت بتاؤ, ساتھیوں مت بولو. ضروری ہے تو ذمہ داروں میں کمیاں نہیں دیکھنی, لیکن کمی تو ہے نا. خالی ذمہ داروں کا مسئلہ تھوڑی ہے, ساتھیوں میں عام لوگوں میں کمی ہے. تو لوگوں کے زندگیوں میں تو کمی ہے اور ہمارے پاس آنکھیں ہیں, ہمارے پاس دیکھنے کی آنکھیں ہیں اور لوگوں میں کمی ہے. تو ان کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا رہے گا. کس لیے؟ آزمائش کے لیے. آزمائش کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کمیوں کو لا کے ہمیں دیکھیں گے کہ ہم کیا کرتے ہیں. آپ کی 15 آدمیوں کی جماعت ہے, 15 آدمیوں کی آپ کی جماعت ہے, مسجد میں سب سو رہے ہیں. ایک آدمی لنگی پہن کے سویا, جب اس گہری نیند میں سو گیا تو اس کی لنگی اوپر چلی گئی. آپ تو نہیں چاہتے تھے کہ میں لنگی اٹھا کے دیکھوں, لیکن جو آدمی سو گیا اس کی لنگی اوپر چلی گئی اور اس کا شطر کھل گیا. آپ نہیں چاہتے تھے کہ میں شطر دیکھوں, لیکن آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ہیں نا, تو ٹکراؤ ہو گیا, اس کا شطر کھل گیا, آپ کی آنکھوں نے دیکھ لیا. اب کیا کرو گے آپ تو نہیں چاہتے تھے کمی دیکھنا, لیکن کمی پھر بھی آگے سامنے, پھر کیا کرو گے؟ مائک میں مسجد کا اعلان کرو گے, محلے والوں کو بلاؤ گے, یا اپنی جماعت کے ساتھی کو اٹھاؤ گے؟ بولو نا, نہیں اٹھاؤ گے نا. تو کیا کرو گے جب نہیں اٹھاؤ گے؟ تو کیا کرو گے؟ اس کا پردہ, اس کی لنگی جو اوپر گئی اسے کیا کرو گے؟ بس اللہ نے اسی کو ہمارا دین بنایا ہے. پردہ ڈالنے کو ہمارا دین بنایا ہے, پردہ کھولنے کو دین نہیں بنایا. اور اگر پردہ کھلا ہوا ہے تو لوگوں میں اس کو بتانا ہمارا دین نہیں ہے. لیکن ہم سارے کام کر رہے ہیں, تہجد بھی پڑھ رہے, اشراق بھی پڑھ رہے, چاشت بھی پڑھ رہے. جب 3 آدمی بیٹھیں گے تو چوتھے آدمی کے کپڑے اتار کے چھوڑتے ہیں پورے, اور خیال بھی نہیں ہوتا. کیوں کہ اس میں لذت ہے. اس لیے دونوں باتیں ہیں کہ ذمہ داروں کی کمی دیکھنی بھی نہیں ہے, اگر کسی کی کمی سامنے آ گئی تو اس کو لوگوں میں بیان کرنا بھی نہیں ہے. اس سے کیا ہوگا کہ اس سے ہمارا معاشرہ, ہماری اجتماعیت اس سے مضبوط ہوگی. حضرت عمر کی خدمت میں
ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ میری بیٹی سے غلط کام ہو گیا ہے, اس کا رشتہ آ رہا ہے, تو ان کو بتاؤں کہ نہیں بتاؤں؟ حضرت عمر نے کہا کہ تمہارا مار مار کے چہرہ بگاڑ دوں گا اگر تم نے ان کو بتایا تو. یہ ہمارا معاشرہ تھا. خود شخص آ کر کے یہ اقرار کر رہا ہے کہ مجھ سے زنا ہو گیا. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تجھے کیا پتا زنا کیا ہوتا ہے. یہ تھا ہمارا معاشرہ. اور ہر طرح کا آدمی ہمارے یہاں آئے گا, ہر طرح کا آدمی, سمجھے نا. ہم نے کوئی ہم نے آفس نہیں کھولا ہے کہ جس میں انٹرویو لے کر کے لوگ اس میں داخل کریں گے. ہر طرح کے آدمی کی گنجائش ہے ہمارے یہاں. لوگوں سے مستغنی مت ہو. لوگوں سے مستغنی ہونا کبر کی علامت ہے. حضرت فرماتے ہیں ہمارے, لوگوں سے مستغنی ہونا کبر کی علامت ہے. کبر مالداروں میں ہوتا ہے کہ وہ لوگوں سے بے پرواہ ہوتے ہیں, سمجھے نا. تو لوگوں سے مستغنی مت ہو. ہمیں ہر آدمی کی ضرورت ہے. ہر طرح کا آدمی ہمارا کام کرے گا. ہماری کوئی جماعت نہیں ہے, یہ کام امت کا ہے. اس امت میں ہر طرح کا آدمی ہوگا. جب ایک شخص کا جنازہ لایا گیا تو حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, اس کی نماز آپ نہ پڑھائیں. وہ اتنا معروف تھا اپنی برائی میں, اس کی نماز آپ نہ پڑھائیں, ہم میں سے کوئی پڑھا دے گا. آپ نے پیچھے مڑ کر جتنے صحابہ سامنے تھے آپ نے ارشاد فرمایا, تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو اس کی کوئی نیکی اچھا ہی جانتا ہو. یہ تھا ہمارا معاشرہ کہ ہم ایک اچھی بات کا تفقد کر رہے ہیں لوگوں میں. ہم یہ پوچھ رہے تھے, ہمارا معاشرہ یہ تھا کہ یہ پوچھا جاتا تھا کہ اس گناہگار کا کوئی اچھا کام جانتا ہو تو بتاؤ. آج ہمارا یہ معاشرہ نہیں رہا. ہم تو کہتے ہیں کہ بتاؤ اس فلاں آدمی کو کمی ہو تو بتاؤ. اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اس کی کوئی نیکی جانتا ہو تو بتاؤ. ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, میں نے اس کی ایک نیکی دیکھی ہے, وہ یہ کہ ایک جماعت اللہ کے راستے میں نکلی ہوئی تھی, ایک منزل پر اس نے قیام کیا, رات بھر جاگ کر اس نے اس کی نگرانی کی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, جو رات جو آنکھ اللہ کے راستے میں نگرانی کرنے میں جاگی ہے وہ جہنم کی آگ نہیں دیکھے گی. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک چور کو پکڑ کے لائے میوات کے لوگ. حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہیں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ پہلی بار آئے تھے وہاں. تو ان کو اندر یہ تھی کہ پتہ نہیں مجھے رکھیں گے نہیں رکھیں گے, اتنے بڑے آدمی ہیں یہ, میں تو انگریزی پڑھا لکھا آدمی اور یہ اللہ والے آدمی ہیں, مجھے اپنے پاس رکھیں گے نہیں رکھیں گے, اس ڈر تھا مجھے. تو جب میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک چور کو پکڑ کے لائے میوات کے لوگ کہ حضرت ہم نے چور کو پکڑ لیا. حضرت نے ڈانٹا ان میواتیوں کو اور یہ کہا کہ چھوڑ دو, میرے پاس تو یہ اسی طرح کے سب لوگ آتے ہیں. تو حاجی عبدالوہاب صاحب کہنے لگے کہ ان کے یہاں تو ایک چور کی بھی گنجائش ہے. تو پھر میرے دل میں اس بات کا شکر پیدا ہو گیا, اللہ تیرا شکر ہے, جب یہ چور کو نہیں بھگائیں گے تو پھر مجھے بھی رکھ لیں گے. ہر طرح کے لوگ آتے ہیں ہمارے یہاں, سب سے مل کے امت بنے گی. کوئی کم کر رہا ہے, کوئی زیادہ کر رہا ہے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ ساتھیوں کو مت دیکھو, یہ تو جتنا کرے ان کو لو, جتنا لے ان کو اٹھاؤ. اپنے آپ کو رکھو کانٹے پر اپنے آپ کو رکھنا ہے, ساتھیوں کو نہیں. قربانی کے ہر اصول کو اپنے اندر دیکھنا ہے, ساتھیوں میں نہیں. اور صدیق رضی اللہ عنہ یہ جملہ سب سے زیادہ بھاری ہے کہ دین میں کمی ہے, ابو بکر زندہ رہے, اس سے ساری باتیں صاف ہو گئی ہیں. ساتھی جتنا کریں گے لیں گے, ساتھی جتنا دیں گے لیں گے, وہ تو ہمیں رکھنا اپنے کو قربانی کو. تو بھائی دوستو بزرگوں, اس طرح ہم اپنی معاشرت کی بھی حفاظت اکرام مسلم کے ذریعے سے اپنے ساتھیوں کو جوڑنا, اور یہ جو کمی اور یہ کوتاہی کچھ نہیں ہے, یہ اس سے زیادہ جو ساتھیوں میں ہمیں کمی نظر آتی ہے اس سے زیادہ برائیاں ہمارے اندر ہیں. اس لیے اپنے آپ کو سمجھو خطا کار سب سے زیادہ, لوگوں کو نہیں. یہ ہماری صفات ہیں, بنیادی چیزیں ہیں یہ, جو ہمیں نہیں چھوڑنی اور مسجد سے جڑ کر کرنی ہے. ساری چیزیں کس سے جڑ کے کرنی ہے؟ مسجد سے. بس مسجد ہے اصل. میں نے آپ سے کاغذات میں عرض کیا تھا 8 گھنٹے یہ ساری خرابی کمزوری, اس کی وجہ یہ ہے ایمان کی دعوت ختم, دعوت کے لیے گشت ختم, سمجھے نا.
गश्तों की मेहनत, उनके मुजाहिदे खत्म क्यों? कि हमारे पास वक्त होने के बाद भी मस्जिद को नहीं दे रहे। हाँ, हमारे पास वक्त होने के बाद भी मस्जिद को नहीं दे रहे। हज़रत फरमाते थे मौलाना इस्लाम तआला कि मुसलमान अपने घर और कारोबार में वक्त देने से नहीं बिगड़ता। घर कारोबार हमें नहीं बिगाड़ते। मुसलमान अपने घर में कारोबार में वक्त देने से नहीं बिगड़ता। मुसलमान बिगड़ रहा है घर कारोबार के अलावा का जो वक्त है उसके गलत इस्तेमाल से। बीवी बच्चे सहाबा के हमसे ज्यादा थे, कारोबार वो भी करते थे, खेतियां उनकी भी थी, उसके बावजूद वो इस दर्जे पर पहुंचे हुए थे। और हम आज जो नीचे गिर रहे हैं वो सिर्फ इस वजह से कि घर कारोबार की वजह से नहीं, बल्कि जो हमारे पास फारिग वक्त है उसके गलत इस्तेमाल की वजह से हम तबाह हो रहे हैं, उससे गिर रहे हैं। इसलिए आम से आम आदमी, आम से आम जितने हमारे पुराने साथी बैठे हैं, चाहे ये तो 8 घंटे बिल्कुल इनके आम से आम मुसलमान के पास 8 घंटे हैं, इनके पास क्यों नहीं है? इनके पास तो बदरी के उला उनसे ज्यादा है। 8-8 घंटे मस्जिद में एक साथ देने की, मस्जिदों में पड़ जाओ 8-8 घंटे लेकर, सुबह से दोपहर तक 8 घंटे, सुबह से दोपहर तक मस्जिद में आमाद होंगे। एक आदमी 8 घंटे वाला दाखिल हो गया, अपने साथ मेहनत करके पूरी जमात तैयार कर ले, 8 घंटे मस्जिद में नकल हरकत होगी। दोपहर के बाद दूसरे 8 घंटे वाले आ गए, वो ईशा तक 8 घंटे देंगे। इस 8 घंटे वाले की वजह से सुबह से लेके शाम तक, दोपहर से लेके रात तक मस्जिद में आमाल की फिजा बनेगी। ये 8-8 घंटे वाले मस्जिदों को पूरा वक्त देंगे, इनकी बरकत से मस्जिदों में आमाल की फिजा बनेगी। घंटे 2 घंटे वालों से नहीं, घंटे 2 घंटे वाले इनके साथ आके जुड़ेंगे, इस्तेमाल होंगे इनके साथ। और जिनके बच्चों ने उन्हें कारोबार से फारिग कर दिया, जिनके जो रिटायर हो गए, पेंशन मिल रही है, या बच्चों ने फारिग कर दिया, इनके पास तो 16 घंटे हैं। ये मस्जिद में इतना वक्त दें, चाय की दुकान पे बैठे हुए हैं, सड़क पे खड़े हुए हैं, चौपाल में बैठे हुए हैं, दोस्तों की मजलिसों में, कुछ भी नहीं है तो घर पे फारिग पड़े हुए हैं, कोई अमल नहीं है, घर पे पड़े हुए हैं। नहीं, वहां मत पढ़ो, अपना डेरा मस्जिद में डालो, मस्जिद में रहो। मस्जिद में अगर तन्हा भी हो गए तो गुनाह नहीं करोगे। अगर घर के कमरे में तन्हाई में बैठ गए, खलवत में बैठ गए, पता नहीं किस गुनाह में लग जाओ। हमारी तन्हाइयां वो हमारी मस्जिद में हो, कहीं अलग ना हो, वरना कहीं बिगाड़ का रास्ता ना खुल जाए। हिफाजत करो अपनी। जब ये 8-8 घंटे वाले मस्जिदों को आबाद करेंगे तो भाई दोस्तों को इन मस्जिदों की आबादी से मोहल्ले में जितने घर हैं उन सबके अंदर इसका नूर पहुंचेगा। हज़रत फरमाते थे मौलाना कि मस्जिदें पावर हाउस की तरह है। अगर मस्जिदों में ये जो पावर होगा तो फिर सारे घरों के अंदर लाइट जाएगी, रोशनी जाएगी, और मस्जिदों की पावर मस्जिदों के अमाल है। उन अमाल, वो अमाल जो है मस्जिदों के, कोई मशीन नहीं करेगी, वो अमाल इंसान करेंगे। हम अपने आप को फारिग करें। इज्जत की तशकील जो मजमे में है वो ये है कि अपने पक्के 8-8 घंटे हमें मस्जिद में देने हैं। उसको लिखाओ, उसको तरतीब बनानी है लिखने की। और दूसरी बात ये कि 4 महीने हर साल, ये जितने पुराने लोग हैं हजरत फरमाते थे कि तुम काम करते करते जहां पहुंच गए, काम करते करते जहां पहुंच गए, वहां से तुमने अगला कदम ना उठाया, आगे कदम ना उठाया, तो जहां पहुंचे हो कुर्बानी देते देते वहां से नीचे गिर जाओगे। कुर्बानी की कोई एक सतह नहीं है जिस पे जाके आप ठहर जाओगे। ये सीढ़ियां हैं जो जन्नत में जा रही हैं, इसमें आगे बढ़ते ही रहना पड़ेगा, इसमें आगे बढ़ते ही रहना पड़ेगा। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरह कि जब हिजरत के लिए गए तो सारे घर का माल ले गए, जवान बेटी घर में है, बूढ़ा बाप अंधा घर में है, और सारे घर का माल लेके चले गए, ये कुर्बानी दी। जब तबूक का वक्त आया तो वहां हिजरत में सारा माल लेके चले गए। जब तबूक का वक्त आया तो अपने जिस्म के कपड़े भी उतार के रख दिए, अपने जिस्म के कपड़े भी उतार के रख दिए। घर का सामान नहीं है, सामान तो हिजरत पर लेके गए, लेकिन आज तबूक का वक्त है, सब अपना अपना पेश कर रहे हैं अल्लाह के रास्ते में जाने के लिए। अबू बकर सिद्दीक ने तबूक के वक्त में अपने कपड़े भी रख दिए उतार कर। अल्लाह के नबी ने फरमाया उसके एहसानों का बदला दे चुका, अबू बकर के एहसान का बदला अल्लाह ही दे। जब कपड़े भी रख दिए उतार कर,
اور جسم میں کپڑوں کی جگہ کچھ اور پہن لیا تو اس سے آگے کپڑے اتار کے جو رکھے سامان میں اور سارا سامان رکھ دیا، اس سے آگے جو بات بتائی ہے وہ بات اس سے بھی بڑھتی ہے، تو بات اس سے بھی بڑھتی ہے۔ کیا فرمائی گا کہ بات یہ فرمائی کہ جب اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر گھر کیا چھوڑا، گھر کیا چھوڑا، تو ابو صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے تو اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا، کچھ نہیں ہے، سب لائے سمیٹ کر کپڑے میں رکھ دیے اور پھر آگے یہ بات فرمائی ابو صدیق نے اس بات سے اتنا آگے کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ بات فرمائی کہ یا رسول اللہ، جب بھی اللہ کے دین کا تقاضا آئے گا ابو بکر اسی طرح اپنا جان اور مال خرچ کرے گا۔ یہ بات یعنی قربانی میں یہاں پر کپڑے کر دیے، آگے کے عزائم یہ ہے کہ نہیں، اس کے بعد بھی بتایا جائے گا تو ابو بکر اسی طرح کرے گا۔ سارے معاملات ختم، سارے ذکر ختم، سارے اعمال ختم، تنہائیاں حضرت فرما رہے تھے ہمارے کہ جو تنہائیاں ہوتی ہیں وہ گناہوں کا بھی سبب ہوتی ہے۔ خلوت، تنہائیاں، آدمی اکیلا ہے، کوئی نہیں ہے تو خالی عبادت کا ہی سبب نہیں ہے، یہ گناہوں کا بھی سبب ہو جاتا ہے۔ آدمی اکیلا ہے، اب جو مرضی کرے، اس لیے تھی تنہائیاں ہماری کہ جب ہم دعوت کے اجتماعی کام سے فارغ ہو جائیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو مشغول کریں، اس کے لیے تنہائیاں۔ یہ صرف ایسی بات نہیں ہے بلکہ ہم یہ نیت کریں گے، کوشش کریں گے کہ میں اپنی ذات سے بھی اور آپ سب بھی مل کر کے اپنے ساتھی کو اس پر لانے کی محنت کریں گے کہ جو چیزیں ہمیں تباہ کر رہی ہیں، جو چیزیں ہمارے کام کو کمزور کر رہی ہیں، کام کمزور نہیں ہو رہا، ہم کمزور ہو رہے ہیں۔ جو ہمیں کمزور کر رہی ہیں، جس کا اثر کام پہ پڑ رہا ہے، ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے، اور جن چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے کمزوری آ رہی ہے ان اعمال کو پکڑنا ہے، اپنی احتیاط سمجھ کے کہ ہم اس کے محتاج ہیں، دعوت دینے کے ہم محتاج، سمجھے نا، عمل کرنے کے ہم محتاج، تسبیح پڑھنے کے ہم محتاج، ذکر کرنے کے ہم محتاج، سب چیزیں۔ اسی طرح سے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ایک جو چیز ہمیں برباد کر رہی ہے، جو ہمیں کمزور کر رہی ہے، وہ ہے بے اکرامی، وہ بے اکرامی۔ ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ کیسا ہونا چاہیے؟ حیدر علی کی خدمت میں رضی اللہ عنہ، حیدر علی کی خدمت میں ایک چور کو پکڑ کے لائے صحابہ، انہوں نے آگے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس شخص نے اونٹ چرایا ہے۔ حیدر علی نے کیا کہا کہ نہیں، اس نے اونٹ نہیں چرایا، غلطی سے اس نے تمہارا اونٹ اپنا سمجھ کے کھول لیا، تمہارا اونٹ اپنا سمجھ کے کھول لیا ہے۔ یہ تھا ہمارا معاشرہ، ہمارا معاشرہ یہ تھا۔ ہم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو خطاؤں سے پاک ہو۔ بے عیب اور پاک کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ بے عیب اور پاک کس کی ذات ہے؟ اللہ کی۔ اور ہم تلاش کر رہے ہیں ایسا آدمی جس میں کمی نہ ہو، جس میں کمی نہ ہو۔ تو ایسا آدمی نہیں ملے گا دنیا کے اندر جس میں کمی نہ ہو۔ حدیث کا فیصلہ ہے کلکم خطاؤن، کہ تم سارے کے سارے خطا کر۔ ہماری کمزوریاں ہیں، کمزوریاں یہ ہیں جو ہمیں نیچے کر رہی ہیں کہ ہم لوگوں کو گناہ کرتے ہوئے تو دیکھتے ہیں، توبہ کرتے ہوئے نہیں دیکھتے۔ توبہ کرتے ہوئے، اس نے دن میں گناہ کیا تھا وہ ہمیں یاد ہے، اسے لوگوں کو پھیلا رہے ہیں۔ اس نے رات میں جو توبہ کی تھی وہ ہمیں دکھائی نہیں دی، اس نے توبہ کر کے اس گناہ کو معاف کرا لیا جو دن میں کیا تھا، لیکن ہم گناہ گار بن گئے، اس کے اس گناہ کو دیا، وہ تو معاف ہو چکا، وہ تو معاف ہو چکا۔ جو رات آئی تھی اس نے توبہ کر لی، وہ ہم نے نہیں دیکھی۔
شیطان یہ چاہتا ہے کہ نماز پڑھو، نماز تو پڑھو، اس پہ تو وہ تیار ہے کسی درجے میں، نماز پڑھو، لیکن اس پہ تیار نہیں ہے کہ تم دوسرے لوگوں کو بھی نماز کے لیے بلاؤ، اس پہ تیار نہیں ہے. یہ اصل اس کی دشمنی کا سبب ہے، دعوت شیطان کی. نماز پڑھ لو چلو ٹھیک ہے، لیکن دوسرے لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤ، یہ ہرگز نہیں. اس کے لیے تو وہ عمر لے کے آئے. اسی لیے وہ ساتھیوں کے اندر اسے یہ معلوم ہے کہ انہیں یہ جو نماز کے لیے بلا رہے ہیں اس کی طاقت انہیں کہاں سے مل رہی ہے؟ اس کی طاقت انہیں مل رہی ہے مشورے سے. کہاں سے مل رہی ہے بھائی؟ کہاں سے مل رہی ہے؟ مشورے سے. کہ یہ مشورے سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کی اجتماعیت قائم ہے، تو مجھے ان کے کام کو کمزور کرنے کے لیے ان کے مشورے کو کمزور کرنا ہے. ان کے مشورے کو کمزور کرنے کے لیے وہ کیا قدم اٹھائے؟ ہمارے مشورے کو کمزور کرنے کے لیے اس کا کیا قدم ہے کہ وہ کام کرنے والے کو مشورے سے کاٹے گا. کس سے کاٹے گا؟ مشورے سے کاٹے گا. کام کرنے والے کو مشورے سے کاٹنے کے لیے اس کے پاس کیا ہتھیار ہے؟ ذمہ داریوں کی کمیاں. مشورے میں جو ذمہ دار ہوتے ہیں ان کی کمی دکھائے گا. کام تو بہت اچھا ہے لیکن ذمہ داروں میں کمی بہت ہے. ذمہ داروں میں بہت کمی. اس لیے میں نے طے کر لیا ہے کہ کام تو زندگی بھر کروں گا، مشورے میں نہیں جاؤں گا، ان کی بات نہیں مانوں گا. چلا تو لگاؤں گا، تعلیم میں بھی بیٹھوں گا، نماز بھی پڑھوں گا، ساتھ میں کھانا بھی کھاؤں گا، گشت بھی کروں گا، تسبیح بھی پڑھوں گا، تہجد بھی پڑھوں گا. فقط اتنی بات ہے بس کمی کی. ایک کام چھوڑ کے باقی سارے کروں گا. ایک ہی تو نہیں کروں گا. کام کرنے والے کے آنکھوں کے سامنے ذمہ داروں کی کمی دکھائے اور ذمہ داروں کی کمی دکھا کر اس کام کرنے والے کو مشورے سے کاٹے گا اور ساتھیوں سے کاٹے گا. کام کرنا یہی سب سے بڑا نقصان ہے. ہم تو یہ طے کریں گے جتنے بھی ساتھی ہیں بیٹھ کر کہ کچھ بھی ہو، ذمہ داروں میں کتنی ہی کمی کیوں نہ ہو، ہم مشورہ نہیں چھوڑیں گے. ہم مشورہ، لیکن مشورہ چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خالی جا کے بیٹھ جائیں گے. نہیں، مشورے میں وہ ذمہ دار جن کی کمیاں ہمیں وہ شیطان دکھا رہا ہے، اگر وہ ہمارے لیے کوئی تقاضا طے کریں گے تو اس کو ہم خوش دلی کے ساتھ پورا کریں گے. خوش دلی کے ساتھ کیوں؟ اس لیے کہ ذمہ داروں میں جو کمی ہے اس کمی سے ہمارا آپ کا کوئی نقصان نہیں. ہمارا کا کوئی نقصان نہیں ہے. ہمارا فائدہ اس میں ہے کہ ذمہ دار ہم سے کسی کام کے لیے کہیں، ہم اس کام کو پورا کر دیں، اس میں ہمارا فائدہ ہے. ان کی کمی کہاں؟ ہمارا کوئی نقصان نہیں ان کی کمی سے. مثال کے طور پہ ایک ڈاکٹر کے پاس آپ دوا لینے گئے، آپ بیمار ہو، ڈاکٹر کے پاس گئے آپ دوا لینے کے لیے، تو آپ نے دوا لی، آپ کے سر میں درد ہے، جسم میں بخار ہے، ڈاکٹر نے آپ کو دوا دی، آپ نے اس کے حساب سے دوا کھا لی، سر کا درد بھی چلا گیا، جسم کا بخار بھی چلا گیا. لیکن جس ڈاکٹر سے آپ دوا لیتے ہیں شام کو ڈاکٹر جا کے شراب پیے گا. یہی ڈاکٹر شام کو جا کے شراب پیے گا. ڈاکٹر جو شراب پیے گا اس کا نشہ کس کو ہوگا؟ جس نے دوا کھائی اس کو یا ڈاکٹر کو؟ اگر ڈاکٹر میں شراب پینے کی بیماری ہے تو اس کا نقصان کسے ہو رہا ہے؟ مریض کو. لیکن ہم یہ کہہ کر کے دوا لینا چھوڑ دیا ہم نے کہ ڈاکٹر شراب پیتا ہے، میں آج سے دوا نہیں کھایا. یہ نہیں کہتے جتنے ڈاکٹر شراب پی رہے سب سے دوا لیتے ہیں. جتنے لوگ گناہوں میں لگے ہوئے ہیں، چاہے وہ کپڑا سینے والے ہوں یا سامان بیچنے والے ہوں یا بال کاٹنے والے ہوں، سب سے سب کام کراتے ہیں. لیکن جہاں ذمہ داروں کو بھی سامنے آئی مشورہ چھوڑ دیتے ہیں، بات ماننا چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں مانیں گے. کیا مطلب؟ کہ مطلب یہ ہوا کہ شیطان کا کام ہو گیا. اب یہ جائے گا شام کو کالج سنائے گا کہ میں نے ایک کام کرنے والے کو مشورے سے کاٹ دیا. کام دوسرا کام کیا، کام سے کٹا. جو مشورے سے کٹا وہ کام سے کٹا، جو مشورے سے کٹا وہ کام سے کٹا. مشورہ ہماری مثال تو ایک پتنگ کی طرح ہے جو بہت کمزور ہوتی ہے. ہم سب کمزور ہیں. ہماری مثال ایک پتنگ کی طرح ہے جو کاغذ کی ہوتی ہے، جو 5 روپے کی ہوتی ہے. ہم ایسی ہی ہماری حیثیت ہے اور ایسی ہماری کمزوری ہے.
پتنگ کی طرح. لیکن جس ڈور سے ہم بندھے ہوئے ہیں یہ ڈور بہت مضبوط ہے. یہ 5 روپے کی پتنگ ڈور سے بن جاتی ہے تو پرواز کرتی ہے آسمانوں میں جا کر. 1 کروڑ روپے کی گاڑی نہیں اڑتی, 5 روپے کی پتنگ اڑتی ہے. کمزور آدمی ہوگا, اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, نہ اسباب ہے نہ وسائل ہے, ساری دنیا میں اللہ سے بھیج کے کام لیں گے. کس وجہ سے؟ کہ مشورے سے جڑا ہوا ہے. مشورے سے جڑے گا ساری دنیا میں اللہ سے کام لیں گے. مشورے سے کٹے گا. اگر پتنگ اڑتے اڑتے پتنگ کے دل میں خیال آ جائے کہ میں ہی اصل ہوں, میں تو اڑ رہی ہوں اتنی اوپر, نہیں. اگر